سقراط مکان کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ سقراط کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ سقراط آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ غصے سے مکان کے اندر گئی اور پانی بھرا ہوا تسلا لا کر سارا پانی سقراط پر انڈیل دیا۔ سقراط نے ہنس کر اپنی بیوی سے کہا، کیٹو، مجھے معلوم تھا بادل گرج رہے ہیں، بارش تو ہوگی۔ زاہد خان امریکہ سے پاکستان آیا تو جب ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا تو صرف انڈے ہی کھاتا تھا۔ کسی نے پوچھا، خان صاحب، آپ کوئی دوسرا سالن وغیرہ کیوں نہیں کھاتے؟ خان صاحب بولا، اصل میں پاکستانی ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے اور یہ انڈا مجھے ملاوٹ سے پاک لگتا ہے۔ بندے نے کہا، ارے خان صاحب، اکثر ہوٹلوں میں مرغیوں کے انڈوں کے بجائے کچھووں کے انڈے پکائے جاتے ہیں۔ کل ساجد خان کہنے لگا، یار ساری عمر ڈرتے ڈرتے ہی گزر گئی، پہلے والدین سے، پھر اساتذہ سے، پھر افسران سے، پھر موت سے اور پھر موت کے بعد والے حساب کتاب سے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بیوی کا ذکر نہیں کیا؟ کہنے لگے، ڈر کے مارے نہیں کیا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے تو پیچھے والی عورت بدلتے رہیں۔ آج ایک ریڑھی والے سے پھل لے رہا تھا۔ امرود پوچھے تو کہنے لگا، 80 روپے کلو۔ میں نے کہا، کیڑے نکلے امرود میں تو؟ کہنے لگا، ان کے پیسے الگ لوں گا۔ اولمپک کمیٹی کا پاکستانی سوئمر احمد درانی کو سوئمنگ کے مقابلے میں پانی میں ڈوبنے سے بچ جانے پر خصوصی میڈل دینے کا اعلان۔ ایک آدمی کرائے کے مکان کی تلاش میں حیران و پریشان جا رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک پرانے مٹکے کے ساتھ ٹکر ماری۔ غصے سے اس نے مٹکے کو لات ماری۔ اچانک مٹکے سے ایک جن نمودار ہوا اور بولا، تم نے مجھے 100 سال کی نیند کے بعد جگایا۔ میں اس مٹکے کا غلام ہوں۔ تم جو چاہو گے میں دینے کی کوشش کروں گا۔ وہ آدمی بیچارہ کیا چاہتا تھا؟ اس نے کرائے کے مکان کی خواہش ظاہر کر دی۔ جن نے واپس مٹکے میں جاتے ہوئے کہا کہ اگر کرائے پر مکانات ملتے تو میں مٹکے میں 100 سال سوتا۔ آج صبح بیگم سے خوب لڑائی ہوئی۔ غصے کی وجہ سے زبردست سر درد ہو رہا تھا اور مجبوری ایسی کہ چائے بھی نہیں مانگ سکتا۔ کافی دیر ناراض رہنے کے بعد بیگم میرے پاس آ کر بولی، ہماری لڑائی ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے، اگر ہم دونوں تھوڑا تھوڑا کمپرومائز کر لیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ بیگم بولی، آپ معافی مانگ لیں، میں معاف کر دوں گی۔ آج صبح میں نے دسترخوان پر
ابھی ناشتہ ہی لگایا تھا کہ اچانک بیگم نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور موٹے موٹے آنسو جب بہت زیادہ بہنے لگے تو میں نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ بیگم روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری اس گھر میں حیثیت صرف نوکرانی کی ہے۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے غصے سے کہا کہ کھانا میں نے بنایا، برتن کپڑے میں دھوتا ہوں، استری میں کرتا ہوں، گھر میں جھاڑو میں لگاتا ہوں، تو نوکرانی تم کیسے ہوئی؟ بیگم اطمینان سے بولی، زاہد کے ابا، نوکر کی بیوی کون ہوتی ہے؟ نوکرانی۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔